یہ میں نے میرے بھائیوں اسکین لگا دیا ہے، اور میں ان قادیانیوں سے گزارش کروں گا کہ اگر تمہارے اندر میں دم ہے، صلاحیت ہے، اگر تم کو قادیانیت پر ذرہ بھی اعتماد ہے تو میدان میں آؤ، اسکین لگاؤ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد پاک موجود ہے۔ کتاب کا نام ترمذی شریف کتاب الفتن، حدیث نمبر 2380۔ چنانچہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي۔ ابھی تم کہہ رہے تھے اپنے مرزائیوں کی کتاب لگا کر کہ نبی کو خاتم النبیین نہیں کہنا چاہیے، اب تم بتاؤ کہ تم نبی کے فرمان کو مانو گے یا نہیں مانو گے؟ ایک طرف خود تم مرزائی کہتے ہو کہ ہم نبی کو خاتم النبیین مانتے ہیں، اور پھر اسکین لگاتے ہو وہ بھی اپنی کتابوں سے کہ نبی کو خاتم النبیین نہیں کہنا چاہیے۔ بولتے کچھ اور ہو، دکھاتے کچھ اور ہو۔ قادیانی، اس سے کام نہیں چلنے والا۔ میدان میں آؤ، میدان میں بخاری شریف کھولو اور بخاری کی حدیث لگاؤ، پھر میں تمہارے دجل کا پردہ فاش کرتا ہوں، اور پھر میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ تمہارے قادیانیوں کے مربی کس طریقے سے قوم کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وہ قادیانی، وہ مرزائی صاحب، ارے کیا ہو گیا؟ آپ کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی یا آپ عاجز ہو گئے؟ آپ نے اپنے مربیوں قادیانیوں کی ویڈیو سے اسکین لگایا ہے، وہ بھی بخاری شریف کا نام لے کر دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے۔ بخاری شریف سے حدیث نکال کے ادھر پیش کرو، پھر میں تمہارے دجل کا پردہ چاک کرتا ہوں، اور سب کے سامنے تم قادیانیوں کو ننگا کرتا ہوں، اور پھر امت کو بتاتا ہوں کہ یہ قادیانی کس طریقے سے حدیث میں تحریف کرتے ہیں۔ ابن مریم کا ذکر جن حدیثوں میں آیا ہے ان کو یہ قادیانی مرزا قادیانی پر فٹ کرتا ہے۔ مرزا قادیانی کو کہیں یہ مرزائی لوگ ابن مریم تو نہیں مانتے؟ وہ میرے بھائی، یہ آپ جو حدیثوں والی بات کرتے ہیں، کیا میں جیب میں لے کے گھومتا ہوں کیا حدیثیں کہ میرے پاس ہوتی ہیں؟ بس جہاں وہ کہیں پڑی ہوتی ہیں وہاں جا کے پڑھ لیتا ہوں۔ یہ چھوٹی موٹی اسکینیں ہیں جو موبائل میں فوٹو کی طرح آتی ہیں۔ حدیثوں کو تو کیا میں اس وقت، آپ کو کیا پتا میں کیا اس وقت لائبریری میں بیٹھا ہوں یا میں گھر میں بیٹھا ہوا ہوں ابھی؟ یہ جو آپ بات پہ بات کہہ رہے ہیں وہ بھی آپ کو مل جائیں گی، اللہ خیر کرے، صبح تو ہونے دیں، وہ بھی آپ کو مل جائیں گی، کوئی بات نہیں ہے ایسی۔ فوٹو نکال کے آپ کو دے دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسیح موعود کے بارے میں جو آئے گا وہ نبی اللہ ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں، میں آپ کو حدیث سے ہی ثابت کر کے دکھاؤں دوں گا۔ جی مولوی صاحب، آپ نے بالکل بات درست کیا ہے۔ وہ جو پہلے ابن مریم تھا وہ وفات پا چکا، جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہ یہی ہے کہ جس کو آنا ہے ابن مریم وہ یہی ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہے۔ وہ جو تھا نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ وفات پا چکے ہیں کبھی کے کبھی۔ ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 2-3 صدیاں ہو چکی تھی بیچ میں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں بتا رہے تھے مسیح موعود وہ یہی ہے۔
وہ قادیانی صاحب، وہ مرزائی صاحب، کیا بات ہے؟ پیروں تلے سے زمین کھسک گئی. اب آپ کو لائبریری جانا ہوگا، صبح تک ویٹ کرنا ہوگا. آپ کتابیں پڑھتے نہیں ہیں. اگر آپ کتابیں پڑھتے ہیں تو آپ کو کچھ کتابیں اپنے گھر میں بھی رکھنی چاہیے، یا پھر آج کا تو زمانہ نیٹ کا زمانہ ہے، کم سے کم بخاری آپ جو ہیں ایپس کے ذریعے سے تو پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ کہیں تو میں بخاری آپ تک پہنچا دوں ایپس کے ذریعے سے، کیا آپ اس سے پڑھ کر مجھے حدیث دیں گے؟ اگر آپ کہتے ہیں تو میں ابھی بھیجتا ہوں بخاری بتا. اور رہی بات یہ کہ آپ بات کر رہے ہیں کہ میں عیسیٰ کے تعلق سے حدیث دوں گا کہ وہ نبی بھی ہوں گے، تو میں آپ کو بتاتا چلوں اس میں بھی تم مرزائی، اس میں بھی تم قادیانی قوم کو دھوکہ دیتے ہو. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ ابن مریم کے تعلق سے جو بتایا ہے ان کو تم اپنے مرزائی پہ فٹ کرتے ہو. شرم نہیں آتی؟ میرے بھائیوں، اس مرزائی، اس قادیانی کی آڈیو کو آپ لوگ غور سے سماعت کریں. ان کی اس بے ادبی پر میں اگر جارحانہ الفاظ استعمال کروں تو قادیانی بڑے تکلیف میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں بڑے جارحانہ انداز آپ نے استعمال کیا. حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نام آتا ہے تو کس طریقے سے بے ادبی کر رہا ہے کہ وہ عیسیٰ ابن مریم جو آیا تھا. ارے کیا یار، ایک نبی کا نام لیتے ہو اور اس طریقے سے بے ادبی کرتے ہو. شیطان، شرم کر. اور تو کہہ رہا ہے اپنے قادیانی کے بارے میں کہ تمہارے قادیانی کے بارے میں ابن مریم کے تعلق سے جو حدیثیں آئی ہے تمہارے قادیانی کے بارے میں آئی ہے، تو چل سب سے پہلے تو میرے سامنے اپنے قادیانی کو ابن مریم ثابت کر. اچھا قادیانی جی، ایسا ہے اگر آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، آپ نے اپنے مربیوں کی ویڈیو سے اسکین لگا کر بہت بڑی غلطی کر دی ہے اور اپنے پیر میں خود ہی پھاوڑے مار لیے ہو، اب اس کی ذمہ داری تمہاری ہے اسکین لگانے کی. لیکن اس میں بخاری شریف کا حوالہ دیا ہوا ہے تمہارے مربیوں کی ویڈیو کے اسکین میں. تو میں نے سمجھا کہ غالباً مرزائیوں کے نزدیک، قادیانیوں کے نزدیک امام بخاری کی کتاب بخاری شریف کی کچھ اہمیت ہے. تو آج میں گروپ کے سارے لوگوں کے سامنے تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بخاری شریف کو تم لوگ مانتے بھی ہو کہ نہیں مانتے ہو، اور امام بخاری کو بھی مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو. اب امام بخاری کا عقیدہ ذرا دیکھو. تم لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا انکار کرتے ہو، جبکہ اسی بخاری میں امام بخاری اپنی بخاری شریف میں کہتے ہیں باب نزول عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام. اس کا ترجمہ کرو، اس سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ امام بخاری کا بھی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. امام بخاری نے پورا باب قائم کیا ہے. اب تم امام بخاری کے اس عقیدے کو مانتے ہو کہ نہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ سورہ جمعہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، جس میں یہ آیت بھی تھی وآخرین منہم لما یلحقوا بہم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں جن کا اس آیت میں ذکر ہے؟ یعنی آخرین
آخرینا منہم سے کون لوگ مراد ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سوال کوئی جواب نہ دیا، حتیٰ کہ حضور سے 3 دفعہ پوچھا گیا۔ اسی مجلس میں حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رکھ کر فرمایا کہ اگر ایمان سریا کے پاس بھی ہوگا تو ان اہل فارس میں سے ایک شخص یا ایک سے زائد اشخاص اس کو پالیں گے۔ قادیانی جی اور مرزائی، تم نے یہ آڈیو بھیجی ہے، پتہ نہیں تو تمہارا کون سا مربی یہ بول رہا ہے۔ مجھے ایک بات بتاؤ کہ اہل فارس میں سے ایک شخص اس کو پالے گا، تو اس میں تمہارے مرزائی کا ذکر ہے کیا؟ اور تمہارا مرزائی اگر اہل فارس میں سے ہے تو ابن مریم نہیں ہے، پھر ابن مریم والی احادیث کو تم نے اپنے مرزائی پہ فٹ کیوں کیا؟ دوسری بات، وہ اہل فارس میں سے ہوگا جو اس کو پالے گا، تو یہاں میں تو یہ ذکر نہیں ہے کہ وہ نبی بھی ہوگا، وہ مہدی بھی ہوگا، وہ عیسیٰ ہوگا۔ ایسا ہے کیا اس میں؟ مرزائی تم جو بھی پیش کرو گے، ختم نبوت کا عقیدہ رکھنے والے کا عقیدہ اتنا مضبوط ہے کہ تم قادیانی بھاگتے بھاگتے راستہ بھی نہیں پاؤ گے، فرعون کی قوم کی طرح دریا میں ڈوب مرو گے۔ اس حدیث نے قرآن مجید کی اس آیت کی بالکل صاف اور واضح تفسیر کر دی ہے۔ اس سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ نمبر 1، اس میں کسی شخص کی بعثت کی پیشگوئی کی گئی ہے جس کی آمد گویا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد تصور کی جائے گی۔ نمبر 2، اس کے ماننے والے صحابہ کے رنگ میں رنگین ہو کر صحابی کہلانے کے مستحق ہوں گے۔ نمبر 3، وہ شخص فارسی الاصل ہوگا۔ نمبر 4، وہ ایسے زمانہ میں مبعوث ہوگا جب کہ اسلام دنیا سے اٹھ جائے گا اور قرآن کے الفاظ دنیا میں رہ جائیں گے۔ اس کا کام کوئی نئی شریعت لانا نہ ہوگا بلکہ قرآن مجید ہی کو دوبارہ دنیا میں لا کر شائع کرے گا اور اسی کی طرف لوگوں کو بلائے گا۔ ختم نبوت کا عقیدہ رکھنے والوں ذرا غور کریں، اس مرزائی نے، اس قادیانی نے اپنے جس پاگل مربی کی 48 سیکنڈ کی ایک دوسری آڈیو لگائی ہے جس میں کئی نتیجے اس نے اخذ کیے ہیں، اور یہ کہہ رہا ہے گویا کہ ان کی آمد، جس شخص کی بعثت کی خوشخبری سنائی گئی ہے، ان کی آمد گویا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تصور کی جائے گی۔ اس کو کہتے ہیں مارے گھٹنا پھوٹے سر، اور پھر آگے یہ نتیجہ نکال رہا ہے کہ گویا کہ ان کے ماننے والے صحابی کہلائیں گے۔ یعنی اب یہ اس کو فٹ کس پہ کر رہا ہے؟ مرزا غلام احمد قادیانی پہ کر رہا ہے۔ یعنی غلام احمد قادیانی کا آنا نبی کا آنا ہے، اعوذ باللہ، یہ ہے ان کا گندا عقیدہ۔ دوسری بات، مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والے صحابی کہلانے کے حقدار ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تیسرا نتیجہ اس نے نکالا کہ گویا کہ وہ فارسی النسل ہوں گے۔ اب ان سے پوچھا جائے کہ جب بات آتی ہے کہ تم لوگ اس مرزا غلام احمد قادیانی کو مسیح مانتے ہو اور عیسیٰ ابن مریم علیہم السلام کے تعلق سے جتنی بھی حدیثیں آئی ہے سب کو تم مرزا غلام احمد قادیانی پر فٹ کر دیتے ہو، تو مجھے بتاؤ کہ کیا تمہارا مرزا غلام احمد قادیانی فارسی النسل ہے؟
اگر فارسی النسل ہے تو مجھے بتاؤ کہ عیسیٰ ابن مریم بھی فارسی النسل ہے کیا؟ جو تم عیسیٰ ابن مریم والی حدیث کو اپنے مرزا پہ فٹ کرتے ہو، شرم ان مرزائیوں کو مگر نہیں آتی۔ لیکن دونوں آڈیو سن کر کے یہ نتیجہ ہم نکال رہے ہیں کہ اس مربی کے کہے ہوئے دعوے کے مطابق بھی یہ تبصرہ مرزائیوں کے عقیدے پر نہیں بیٹھ رہی ہے، کیونکہ اس مربی نے جو بھی تبصرہ کیا اس میں کہیں پر بھی یہ بات نہیں آئی کہ وہ نبی ہوگا، کہیں پر بھی یہ بات نہیں آئی کہ وہ مہدی ہوگا، کہیں پر بھی یہ بات نہیں آئی کہ وہ عیسیٰ ہوگا، مگر ان مرزائیوں، ان قادیانیوں کا تو عقیدہ ہے کہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی پاکھنڈی نبی ہے، مہدی ہے، عیسیٰ ہے، اور جب ان سے دلیل مانگی جاتی ہے ان عقائد پر تو ان کے پیروں تلے سے زمین کھسک جاتی ہے۔ افتخار چیمہ صاحب آپ درست فرما رہے ہیں، وہ ذرا جذباتی انداز میں، تقریر کے انداز میں گفتگو کرتے ہیں، لیکن وہ کوئی بھی بےہودہ لفظ یا کوئی بھی ایسی بات نہیں کرتے جس سے کسی کے جذبات مجروح ہوں، جو مطلب ہے جو گالی جس کو آپ کہتے ہیں، تو وہ ایسی بالکل شائستہ گفتگو کرتے ہیں، لیکن کرتے تقریر کے انداز میں۔ تو اس سے آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ آئیں ان کے ساتھ بات کریں جناب افتخار صاحب۔ نہیں سردار صاحب، بہت معذرت، میں اس طرح کے بندے سے بات کر نہیں سکتا، میرا اس کے ساتھ جوڑ نہیں بنتا۔ بھاگنے کا بہانہ اچھا ہے، دل بہلانے کو غالب گمان اچھا ہے۔ واہ بھائی، جوڑ نہیں بنتا آپ کا میرے ساتھ، تو آپ کے ساتھ میرا تو کوئی جوڑ نہیں بنتا، ظاہر سی بات ہے۔ نہ تمہارے عقیدے میں میرا جوڑ بنتا ہے، نہ تمہاری سمجھ میں میرا جوڑ بنتا ہے، تو تمہاری آواز میں اور میری آواز میں جوڑ کیسا بنے گا؟ آپ اپنے دھن میں بولیے، ہم اپنے دھن میں بولتے ہیں۔ آپ اپنے عقیدے کو حق ثابت کیجیے، ہم اپنے عقیدے کو حق ثابت کریں گے۔ میں پھر یہ کہتا ہوں کہ حق والوں کی آواز کے سامنے باطل کی آواز ہمیشہ پست رہتی ہے۔ اصل بات یہ ہے، یہ بات کر نہیں سکتا، یہ جو اس نے کہا ہے نا، اصل بات یہ ہے کہ اس میں بات کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ کہتے میرا جوڑ نہیں بنتا، وہ تمہاری پوری مذہبی کیفیت کو انہوں نے لپیٹ کے رکھ دیا ہے، تمہارے نظریے کو لپیٹ کے رکھ دیا ہے، اور تمہارے عقیدے کو لپیٹ کے اس کی جناب پھری اس کی ستھنیں اتار دی ہیں، تو تم کہتے ہو بات نہیں کر سکتے۔ اصل بات ہے کہ تم اب مرزائی رہے نہیں، ٹھیک ہے، اور تم اب وہ جو ایک غیرت مند ایک بندہ ہوتا ہے نا، کسی بات پر یا کسی چیز پر عقیدہ رکھتا ہے، مسلمان ہوتے ہیں تو غیرت مند ہوتے ہیں، لڑ مرتے ہیں، کٹ مرتے ہیں، لیکن بات نہیں کرنے دیتے اگلے کو۔ اب اپنی کیفیت دیکھ لو اور اپنے مرزا مسرور کو جا کے بتاؤ کہ میرے ایمان کی یہ حالت ہے، مجھ پر کیا فتویٰ لگے گا۔